سورہ کہف کی آیت نمبر 102۔ سورہ کہف کا 12واں اور آخری رکوع 16ویں پارے کا تیسرا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، تو کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے سوا اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ یعنی کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے ان کی حمایت کریں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندے ان کافروں سے بیزار ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، الہ کہتے ہیں، معبود کہتے ہیں۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، الہ کہتے ہیں، معبود کہتے ہیں۔ بعض مشرکین فرشتوں کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کی ہے، حضرت عزیر کی پوجا کی ہے، یا فرشتوں کی پوجا کی ہے، تو یہ اللہ کے عذاب کو ہم سے دور کریں گے، اور اللہ ناراض ہوگا تو یہ اللہ سے مقابلہ کریں گے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے انہیں کچھ بھی نفع نہیں دیں گے، کیونکہ جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے نیک بندے ان سے بیزار ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں کبھی بھی وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے فرمانبردار ہیں، اور یہ بات تو ایک حقیقت ہے کہ اللہ کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ لہذا یہ کافر جہنمی ہیں، اور انہیں کوئی نہیں بچائے گا، کوئی ان کی سفارش نہیں کرے گا۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کو جہنم تیار کر رکھی ہے، یعنی کل بروز قیامت کافروں کی مہمان نوازی جہنم سے ہوگی۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے بڑھ کر ناقص عمل کن کے ہیں؟ یعنی وہ کون لوگ ہیں جو عمل کر کے تھک جائیں گے، مشقتیں محنتیں اٹھائیں گے، اور یہ امید کرتے رہیں گے کہ ان اعمال پر اللہ فضل فرمائے گا، مگر بجائے فضل کے ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ وہ یہود و نصارہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ لوگ اہل حرورہ یعنی خوارج ہیں۔ مراد یہ ہے کہ یہودی جو محنت مشقت کرتے ہیں، عیسائی بھی اپنے مذہب کے مطابق محنت مشقت کرتے ہیں، اسی طرح راہب وہ جنگلوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنے دل میں نہیں رکھتے، رسول اللہ پر ایمان نہ لائے، تو اس لیے ان کی ساری محنتیں، ان کے مجاہدات، ان کا ترک دنیا، اپنے طور پر جسے یہ عبادت سمجھتے ہیں، سب بیکار جائے گا، اور انہیں آخرت میں کوئی ثواب نہ ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کا ذکر فرمایا کہ خارجی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ ان کی پیشانیاں زخمی ہو گئیں سجدہ کر کر کے، لیکن خارجی صحابہ کرام کو مشرک سمجھتے تھے، صحابہ کرام پر شرک اور بدعت کے الزامات لگاتے تھے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو بہت عبادات کریں گے لیکن مسلمانوں پر شرک و بدعت کا الزام لگا کر وہ تباہ ہو جائیں گے۔ آج بھی خوارج کی نسل سے بہت سارے لوگ موجود ہیں، مزارات پر جو بم دھماکہ کراتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو مسلمانوں کو مشرک اور بدعتی سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے مقبول بندے کے دربار میں ان لوگوں کو قتل کر کے ہم جنت میں چلے جائیں گے کہ ہم نے مشرکوں کو مارا ہے۔ جس طرح خارجیوں نے صحابہ کرام کو شہید کیا،
حضرت علی کو شہید کیا اور کہتے تھے کہ ہم نے مشرکوں کو مارا ہے اس لیے ہم جنت میں جائیں گے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی محنتیں برباد ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شریروں کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ دعا فرمائے پاکستان میں اور پورے عالم اسلام میں اللہ تعالیٰ امن و سلامتی نصیب فرمائے۔ پاکستان کو، پورے عالم اسلام کو اللہ تعالیٰ غداروں، چوروں، لٹیروں، ڈاکوں، دہشت گردوں سے پاک فرمائے، اور جو اسلام کے دشمن ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، عالم اسلام کے دشمن ہیں، اللہ انہیں نیست و نابود فرمائے، اور اہل حق کو اللہ تعالیٰ بیداری، اتحاد و غلبہ نصیب فرمائے۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے بڑھ کر ناقص عمل کن کے ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کے جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی، گم گئی، یعنی عمل باطل ہو گئے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ مثلا مسلمانوں پر شرک و بدعت کے الزام لگا کر، مسلمانوں کا قتل کر کے، قتل عام کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مشرکوں کا قتل کر دیا ہے، ہم جنت میں جائیں گے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو خودکش دھماکے کے لیے آئے، پکڑے گئے، تو ان کے عقیدے یہی تھے کہ صلاۃ و سلام پڑھنے والے، میلاد شریف منانے والے، یا رسول اللہ کہنے والے مشرک ہیں، بدعتی ہیں۔ ایسے عقیدے کے حامل ہی لوگ پوری دنیا میں فساد کر رہے ہیں، اور جب وہ پکڑے گئے، وہ خودکش حملہ نہ کر سکے، بٹن نہ دبا سکے، تو یہی کہنے لگے کہ میں تو جنت میں جانے والا تھا، تم نے روک دیا۔ یعنی کتنی جہالت ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ ہو اور حضور کی تعظیم و توقیر انسان کے دل میں نہ ہو، اور انسان مسلمانوں کو مشرک اور بدعتی سمجھے، اور پھر اس غلط سوچ کو اچھا سمجھے، تو واقعی یہ ایسا شخص ہے جس کی محنتیں دنیا میں برباد ہوں گی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا، وَلِقَائِهِ، اور رب سے ملنے کو نہ مانا، یعنی اللہ کے رسول پر، قرآن پر ایمان نہ لائے، اور بعض حساب، ثواب اور عذاب کے منکر رہے۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ان کا کیا دھرا سب اکارت ہے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی تول نہ قائم کریں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قیامت کے دن بعض لوگ ایسے اعمال لائیں گے جو ان کے خیالوں میں مکہ مکرمہ کے پہاڑوں سے زیادہ بڑے ہوں گے، بڑی نمازیں پڑھی ہوں گی، بڑے روزے رکھے ہوں گے، انہوں نے بظاہر دین کا کام کیا ہوگا، لیکن جب دل میں حضور کی محبت نہیں، حضور کی گستاخی ہے، صحابہ کرام کے بے ادب ہیں، اولیاء کے بے ادب ہیں، مسلمانوں پہ شرک و بدعت کے الزام لگانے والے ہیں، تو آپ بتائیے ایسے لوگوں کے اعمال میں وزن کہاں سے ہوگا؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن بعض لوگ ایسے اعمال لائیں گے جو ان کے خیالوں میں مکہ مکرمہ کے پہاڑوں سے زیادہ بڑے ہوں گے، لیکن جب وہ تولے جائیں گے تو ان میں وزن کچھ نہ ہوگا۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ ان کا بدلہ ہے جہنم اس پر کہ انہوں نے کفر کیا۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کی ہنسی بنائی، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا اور رسولوں کا انہوں نے مذاق اڑایا۔ اب سورہ کہف کی آخری 4 آیتیں ہیں۔ جو شخص رات کو سوئے اور اس کا ایک مخصوص وقت میں اٹھنے کا ارادہ ہو، جیسے تہجد کا ارادہ ہو رات میں،
یا یہ خیال ہو کہ میری فجر میں آنکھ کھل جائے، رات میں دیر سے سو رہا ہوں، تو یہ سورہ کہف کی آخری 4 آیتیں پڑھ کر سوئے گا تو انشاءاللہ تعالی جس وقت پر اٹھنے کی نیت کرے گا انشاءاللہ وہ اٹھ جائے گا۔